نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک انتہائی خوبصورت اور جامع دین ہے جس کے اندر اخلاقی تعلیمات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق کو انتہائی معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ بالخصوص جھوٹ، دروغ گوئی اور غلط بیانی ہمارے دین کے اندر انتہائی معیوب اور بری سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اپریل کی 1 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر بالخصوص مغربی اور یورپی ممالک کے اندر ایک تہوار اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن کے اندر جھوٹ، دھوکہ دہی اور لوگوں کو جھوٹ بول کر تنگ کرنا ایک جائز اور خوش آئند کام سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کی کچھ حقیقت آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی جائے۔ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریلیز یا اپیریئر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا، کونپلیں پھوٹنا۔ قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے۔ یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا ایک اہم حصہ بلکہ غالب حصہ بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں 1 اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرح کے نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ فضول اور انتہائی بیہودہ رسم مسلم معاشرے کا ایک اہم اور لازم حصہ بن چکی ہے، اور مسلمان اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی پر خوشی کا دن مناتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو فول یعنی بے وقوف بنا کر ان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ اگر ہم اپریل فول کی تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمیں اس کی تاریخ ہسپانیہ موجودہ اسپین کی مسلمانوں کی شکست کے اندر نظر آتی ہے۔ چنانچہ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوتی تھی۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرمانروا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان اگر نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں صلیبیں ڈالنی اور عیسائی نام رکھ لیے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے، اور اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگیں اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا، مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنایا۔ انگریزی میں اس کو 1 اپریل فول کا نام دے دیا گیا،
یعنی 1 اپریل کے بیوقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا اس دن کی یاد بڑے اہتمام سے مناتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس رسم بد کے اندر کافی سارے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا، دوسرا نفاق میں ڈوب جانا، جھوٹ بولنا اور ہلاکت کا پانا، اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنا، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی کی خوشی منانا، اور اسی طرح مسلمان بہنوں بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا، دنیا اور آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ آج مغرب کی کتنی ہی اخلاقی وبائیں اور غلط رسوم و رواج ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اپریل فول بھی جو یہودیوں کی دین ہے، اسی قسم کے خلاف مروت، خلاف تہذیب اور جاہلیت کی باتوں میں سے ایک رسم ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر غیروں کی طرف سے در آئی ہے۔ ہماری نئی نسل خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ اسے گرم جوشی سے مناتا ہے اور اس کو عین روشن خیالی تصور کرتا ہے۔ یہ اخلاقی وبا 1 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ ایک دوسرے سے مذاق اور استہزاء کرتے اور ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں عوام تو کجا، حد یہ ہے کہ اب طلبہ بھی اپنے محترم اساتذہ کے ساتھ یہ خلاف مروت اور حماقت پر مبنی رسم کلاس روم میں انجام دیتے ہیں۔ اس دن عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اخبارات کی سرخیوں میں سنسنی خیز خبریں شائع کی جاتی ہیں، جسے پڑھ کر لوگ تھوڑی دیر تک حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آج 1 اپریل یعنی اپریل فول کا دن ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اپریل فول کے آغاز کی حکایت بہت ہی مضحکہ خیز اور دلچسپ ہے۔ مضحکہ خیز محض اس وجہ سے کہ عقل و خرد کے دعوے داروں نے اس کو اپنانے میں کیسی بے عقلی اور حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے نے اس کی تاریخی حیثیت پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ سال کا پہلا دن ہوتا تھا، اس لیے خوشی میں اس دن کو جشن اور مسرت کے طور پر منایا کرتے تھے اور اظہار خوشی کے لیے آپس میں استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے۔ یہی چیز آگے چل کر اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے کچھ اس طرح تعبیر کیا کہ معاذ اللہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، یعنی کبھی سردی ہو جاتی ہے تو کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا موسم کے اس اتار چڑھاؤ کو مذاق کے اوپر محمول کیا گیا۔ لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو اسی چیز کو سامنے رکھ کر بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا لاروس میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہودیوں نے جیسس کرائسٹ کو گرفتار کر لیا اور رومیوں کی عدالت میں پیش کیا تو رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے جیسس کرائسٹ کے ساتھ مذاق اور تمسخر، استہزاء اور ٹھٹھا کیا گیا۔ ان کو پہلے یہودی سرداروں کی عدالت میں پیش کیا گیا، پھر پیلاطس کی عدالت میں فیصلہ کے لیے بھیجا۔ ایسا محض تفریحاً کیا گیا، معاذ اللہ۔ بائبل میں اس واقعہ کو یوں نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ جیسس کرائسٹ کو گرفتار کیے ہوئے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی آنکھیں بند کر کے منہ پر تمانچے مارتے تھے اور ان سے یہ کہہ کر پوچھتے کہ بتاؤ کہ کس نے تم کو مارا، اور تانے دے دے کر بہت سی باتیں ان کے خلاف کہتے تھے۔ اسی طرح فریدی وجدی کی عربی انسائکلوپیڈیا سے بھی ان تفصیلات پر روشنی پڑتی ہے، اور اس کے نزدیک بھی اپریل فول کی اصل وجہ یہی معلوم ہے کہ یہ جیسس کرائسٹ کے ساتھ مذاق اڑانے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی یادگار ہے۔ واضح رہے کہ تمسخر اور استہزاء اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نہ کسی فرد کو دوسرے فرد سے تمسخر کرنے کی اجازت ہے اور نہ کسی جماعت کو دوسری جماعت کے ساتھ استہزاء کی اجازت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو مزید احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن افسوس مسلمانوں پر کہ جنہیں خیر امت کا اعزاز ملا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہود و نصارہ کی صریح مخالفت کی تاکید کے باوجود آج بھی وہ اپنے ازلی دشمن یہود و نصارہ کے جملہ رسوم و رواج، طرز عمل اور فیشن کو بڑی ہی فراخ دلی سے قبول کر رہے ہیں، جبکہ انہیں اس سے بچنے اور احتیاط کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ آج کا مسلمان مغربی افکار اور نظریات سے اتنا مرعوب ہو چکا ہے کہ اسے ترقی کی ہر منزل مغرب کی پیروی میں ہی نظر آتی ہے۔
ہر وہ قول و عمل جو مغرب کے ہاں رائج ہو چکا ہے اس کی تقلید لازم سمجھتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اسلامی افکار کے موافق ہے یا مخالف، حتیٰ کہ یہ مرعوب مسلمان ان کے مذہبی شعار تک اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپریل فول بھی ان چند رسوم و رواج میں سے ایک ہے جس میں جھوٹی خبروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کا جانی اور مالی نقصان کیا جاتا ہے۔ انسانیت کی عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر قبیح سے قبیح حرکت سے بھی اجتناب نہیں کیا جاتا۔ اس میں شرعاً و اخلاقاً بے شمار مفاسد پائے جاتے ہیں جو مذہبی نقطہ نظر کے علاوہ عقلی اور اخلاقی طور پر بھی انتہائی قابل مذمت ہیں۔ اپریل فول کی تاریخ، اپریل فول کو اگر تاریخ کے آئینہ میں ہم دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اسلام اور مسلم دشمنی پر رکھی گئی، جس کی تفصیلات ہم اسپین کی فتح کے ذکر کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم کچھ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے، جس سے جھوٹ اور غیر اقوام کی مشابہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں اندیشہ ہے کہ ان کا انجام بروز قیامت یہود و نصارہ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ایک واضح قباحت اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنا شریعت اسلامیہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اس دن جھوٹ کی بنیاد پر بسا اوقات دوسروں کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور آبرو خاک میں مل جاتی ہے، جو کہ اشد مذموم اور حرام چیز ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں، اس شہر کی حرمت تمہارے لیے حرام ہے۔ اس دن مذاق میں دوسروں کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے، جو بسا اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ محترم سامعین گرامی، ان تمام باتوں اور تاریخی حقائق اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے یہ بات بخوبی آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوگی کہ اپریل فول ایک خالص مشرکانہ اور کافرانہ تہوار ہے، اور مسلمانوں کو دینی طور پر، مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر کسی بھی صورت میں اس تہوار کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کر کے ایسی بیہودہ اقدار کو اور غیر اقوام کی مشابہت والے اقدار کو اپنے معاشرے سے اور اپنی اسلامی تعلیمات سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی منکرات سے اور ایسی فضول رسومات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔